بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس رب ذوالجلال کے لیے جو تمام جہانوں کا مالک و خالق ہے، اور کروڑ درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک پر، جن کی خاطر اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کائنات بنائی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب دوست؟ میں آپ سب کے لیے اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ مالک کی کائنات آپ کو تندرستی اور صحت کے ساتھ لمبی اور خوشیوں بھری زندگی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستوں، میں ہوں ڈاکٹر حکیم سید شاہد عباس نقوی بخاری، السادات دواخانہ ساہیوال، پنجاب، پاکستان سے۔ دوستو، میں نے آپ لوگوں کے لیے ایک جسمانی بیماریوں کے لیے السادات دواخانہ کا چینل بنایا ہے، اور ساتھ ہی روحانی بیماریوں کے لیے بھی ایک چینل بنایا ہے جس کا نام ہے روحانی لائف ود شاہد بخاری۔ اس میں مختلف قسم کے عملیات بتا رہا ہوں۔ اگر کسی قسم کی بھی آپ کو پریشانی ہے، یا کوئی حاجت ہے، کاروبار کی بندش ہے، یا رزق کی تنگی ہے، یا اس کے علاوہ کوئی بھی آپ کو حاجت ہو، بچوں کے رشتوں کا مسئلہ ہو، یا کسی قسم کا بھی آپ کو کوئی روحانی مسئلہ ہے، تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی حاجت کے مطابق یا اپنی پریشانی کے مطابق ویڈیو کو دیکھیں، اور ویڈیو کو دیکھ کر اس پر عمل کریں، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے پیارے محبوب کے صدقے کے وسیلے سے دعا مانگیں۔ اللہ تعالیٰ کرم کرے گا، انشاءاللہ آپ کی پریشانی اور آپ کی حاجت پوری ہوگی، پریشانی ختم ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کرم کر دے گا۔ تو دوستو، میں نے آپ لوگوں کے لیے اپنا خاندانی علم جو ہے، چاہے یہ روحانیت کا ہو یا جسمانی بیماریوں کا ہو، یہ میں آپ تک پہنچا رہا ہوں صدقہ جاریہ سمجھ کر، کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کسی لمحہ بھی انسان کو موت آ سکتی ہے۔ تو انسان کے مرنے کے بعد بھی لوگ فیض اٹھاتے رہیں، اور آپ کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جاتا رہے۔ تو آپ سے بھی ریکویسٹ ہوگی کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اور آگے سے آگے شیئر کریں، تاکہ سادات کا یہ سلسلہ فیض چلتا رہے اور لوگ فیض اٹھاتے رہیں۔ دوستو، السادات دواخانہ میں ہمارا موضوع چل رہا تھا پیٹ کی بیماریاں، معدے کی بیماریاں، اور معدے کی بیماریوں میں ہم ذکر کر رہے تھے پیٹ کے کیڑوں کا، کہ پیٹ کے کیڑے کیسے پیدا ہوتے ہیں، کیوں پیدا ہوتے ہیں، ان کے اسباب کیا ہیں، اور ان کی علامات کیا ہیں، اور اس کا آسان سا علاج کیا ہے، جو کہ بھی آپ آسانی سے کہیں سے بھی دوائی خرید کر دوائی بنا لیں، اور دوائی استعمال کر کے فائدہ اٹھائیں، اور میرے حق میں دعا کریں۔ دوستو، تو معدے سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ یہ معدے کے کیڑے جو ہوتے ہیں، پیٹ کے کیڑے کیوں پیدا ہوتے ہیں۔ یہ پیٹ کے کیڑے جو ہوتے ہیں، یہ اس کی ناقص ہمارے اس کے مختلف قسم کے جو اسباب ہوتے ہیں، وہ سب سے پہلے تو ہوتا ہے جو ناقص غذائیں ہم کھاتے ہیں، گلی سڑی غذاؤں کا کھانا، یا عام جو ٹھیلے سڑک کے کناروں پر لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں، ان پہ ڈسٹ ہوتی ہے، دھول ہوتی ہے، مٹی وغیرہ ہوتی ہے، یا گاڑیوں کے دھوئیں وغیرہ، کچھ چیزیں اس طرح کی چیزیں اوپر ہوتی ہیں، تو پھلوں اور سبزیوں کو بغیر دھوئے سے کھانا، یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ اور پیشاب پخانہ کرنے کے بعد ہاتھوں کو صابن سے نہ دھونا، اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے۔ اور خاص کر بچوں میں مٹی کھانے کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہیں۔ اس کے یہ مختلف اسباب ہوتے ہیں۔ یہ خاص قسم کے بیکٹیریا سے پیدا ہوتا ہے، جو کہ اس ناقص چیزوں کے ساتھ، یا مٹی کے ساتھ، یا ہمارے یہ جو پخانے والے ہاتھ دھوتے ہیں تو اس کو صابن سے نہ دھونے کی وجہ سے وہ جو بیکٹیریا ساتھ ہوتے ہیں ہاتھ میں لگے ہوئے، اس کے ساتھ ہم غذا کھائیں نا، تو وہ غذا کے ساتھ یا ہمارے ان چیزوں کے ساتھ جو بھی ہم کھائیں گے، تو وہ ہمارے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں، اور ہمارے جسم میں داخل ہو کر وہاں کیڑے پیدا کر دیتے ہیں، اور کیڑے مزید انڈے پیدا کرتے ہیں، اور ان کی مزید گروتھ ہوتی رہتی ہے، اور یہ ان کی پیدائش بہت زیادہ بڑھتی رہتی ہے۔ تو اس کے علاوہ یہ جو ہم گھروں میں پانی پیتے ہیں، اگر اس میں راستے میں کہیں گٹر کی لائن کا پانی مکس ہو گیا ہے، تو وہ ہمارے پینے میں پانی میں شامل ہو رہا ہے، تو اس وجہ سے بھی یہ پیٹ میں کیڑے پیدا ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اپنی غذاؤں کو جو ہے نا وہ صحیح کریں۔ جب بھی ہم پھل اور سبزی لائیں تو پہلے ان کو گرم پانی سے دھو لیں۔ گرم پانی سے دھونے کے بعد جو ہے نا پھر آپ استعمال کریں۔ اس کے علاوہ جب بھی کوئی بچے کو پٹی وغیرہ کرے تو اسے کہیں کہ صابن سے ہاتھ دھوئے پھر کھانا کھائے، یعنی کہ اچھی طرح پہلے صابن سے دھو کے ہاتھ تو پھر استعمال کرنا چاہیے۔ کوئی چیز بھی کھانے تو یعنی کہ پہلے صابن سے اچھی طرح ہاتھ دھو لینے چاہیے۔ اس کے علاوہ جو پانی ہے وہ
صاف پینا چاہیے، غلاظت والا پانی نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ اس کے لیے آپ کو فلٹر گھر پہ لگانا چاہیے، فلٹر نہ ہو تو اس کو پانی کو ابال لیں، ابال کے تو پھر ٹھنڈا کر کے تو پھر آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس سے بھی اس کے جراثیم یا بیکٹیریاز جو وغیرہ مر جاتے ہیں۔ تو یہ کچھ اصول ہوتے ہیں جن کے اصولوں پر عمل کر کے تو آپ اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اور آپ چلتے ہیں اس کی علامات کی جانب کہ پیٹ کے کیڑوں کی علامات کیا ہوتی ہیں۔ پیٹ کے کیڑوں کی علامات یہ ہوتی ہیں کہ جو بھی مریض ہو جس کے پیٹ میں کیڑے ہوں گے تو وہ کھاتا جتنا بھی ہوگا وہ اس کو کھایا پیا نہیں لگے گا، اس کو جلد ہی بھوک لگ جایا کرے گی۔ اور اس کے علاوہ پیٹ میں درد ہوگا۔ پیٹ کے درد کے علاوہ جب بچہ یا بڑا کوئی بھی جس کو بھی مریض کو پیٹ میں کیڑے ہوں گے وہ پخانہ کرے گا تو کچھ کیڑے تو پخانے کے راستے نکل جائیں گے، کچھ جو ہے نا وہ مقد کے اوپر آ کے بیٹھ جاتے ہیں تو وہ مقد کو کاٹتے ہیں، تو وہ پخانے والی جگہ پہ درد ہوتا ہے، وہ تکلیف دیتے ہیں، وہ کاٹتے ہیں، کیڑے جو ہوتے ہیں نا وہ گوشت کو کاٹتے ہیں، تو جس وجہ سے پخانے والی جگہ پہ درد ہوتا ہے اور تکلیف ہوتی ہے، پیٹ میں درد ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ مریض میں خون کی کمی ہو جاتی ہے۔ اگر بچے ہیں تو ان کی نشو و نما رک جاتی ہے، بچوں کا قد نہیں بڑھتا، بچوں کو کھایا پیا نہیں لگتا، کمزور سے کمزور ہوتے جاتے ہیں۔ تو یہ علامات ہوتی ہیں پیٹ میں کیڑوں کی۔ تو آپ چلتے ہیں دوستو اس کے علاج کی جانب۔ اس کا بہت ہی علاج، آسان سا علاج جو آپ کو آسانی سے ہر جگہ سے مل جائے، تو آپ نے لینا ہے اجوائن 2 تولے، پودینہ 2 تولے، اور ساتھ ہی اس کے آپ لے لیں پھول گلاب 2 تولے، سنا مکی 2 تولے۔ یہ 4 اجزاء ہیں۔ آپ نے چاروں کا آپ نے سفوف بنا لینا ہے۔ آدھا چمچ صبح دوپہر شام 3 ٹائم استعمال کروائیں۔ اس سے پہلے ہدایت کر دیں کہ یا بھی یہ دوائی استعمال کرنی ہو تو پہلے کوئی میٹھی چیز کھلا دی جائے، میٹھے چاول کھلا دیں یا کوئی مٹھائی کھلا دیں یا شربت پلا دیں، تاکہ یعنی کہ وہ میٹھے پہ سارے کیڑے اکٹھے ہو جائیں گے، تو جیسے ہی آپ دوائی دیں گے وہ سارے کیڑے مر جائیں گے اور مر کے پخانے کے راستے نکل جائیں گے۔ اور انشاءاللہ یہ جو معدے کی تکلیف ہوگی یا بچوں کو بڑھوتری قد بڑھنا رک گیا ہو یا خون کی کمی ہو گئی ہو یا پیٹ میں درد یا پخانے والی جگہ پہ درد جو ہوتا ہے وہ جو کیڑے کاٹتے ہیں تو وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی آہستہ آہستہ۔ اور یہ کم از کم 2 ہفتے استعمال کروانی چاہیے، کیونکہ کیڑوں تو ختم ہو جائیں، کیڑے تو نکل جائیں گے، اس کے بعد ان کے انڈے بھی پیٹ میں رہ جاتے ہیں، پھر انڈوں کے میں سے پھر آگے پیدائش شروع ہو جاتی ہے۔ تو کم از کم 2 ہفتے مریض کو استعمال کروائیں تاکہ سارے کیڑے بھی ختم ہو جائیں اور ان کی جو آگے افزائش نسل ہو رہی تھی وہ بھی ختم ہو جائے اور ان کے انڈے بھی سارے نکل جائیں، پیٹ صاف ہو جائے۔ اور 2 ہفتے لازمی استعمال کروائیں، اللہ تعالیٰ کرم کرے گا۔ اس کے استعمال سے انشاءاللہ پیٹ کے کیڑے سارے ختم ہو جائیں گے اور مریض تندرست ہو جائے گا، اور اس کی جو خون کی کمی ہوگی یا پیٹ کی درد ہوگی وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی، اور آہستہ آہستہ جگر خون بھی بنانا شروع کر دے گا اور انشاءاللہ مالک کرم کر دے گا، آپ کی ساری پریشانی دور ہو جائے گی۔ دوستو اگر کسی مریض کو بھی کوئی کسی قسم کی دوائی چاہیے، جن کو کسی قسم کا بھی آپ کو کوئی جسمانی مسئلہ ہے، کوئی بیماری ہو، تو وہ مجھے ان باکس میں کر سکتا ہے اور دوائی منگوا سکتا ہے۔ کسی قسم کا بھی مسئلہ ہو، عورتوں کے مسائل ہوں، مردوں کے مسائل ہوں، بچے نہ ہوتے ہوں، ہو کے مر جاتے ہوں، یا کسی قسم کا بھی آپ کو کوئی مسئلہ ہے، جسمانی مسئلہ ہے، روحانی مسئلہ ہے، تو آپ مجھے ان باکس میں رابطہ کر سکتے ہیں، تو صیغہ راز میں اس تک دوائی بھی پہنچ جائے گی، اور جو بھی اس کا کام ہوگا اللہ تعالیٰ کرم کرے گا، اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے گا۔ دوستو آپ میرے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔